وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وعلماء ملته وأتباعه عليهم أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. مل کر سارے درود پاک پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نبی اللہ. اللہ تبارک و تعالی وجل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ وتم برہانہ کی حمد و ثنا کے بعد آقا دو جہاں نور مجسم شفیع معظم جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد اسلام کی غیور اور ملت اسلامیہ کے بزرگوں نوجوانوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الابراہیم کے اندر ارشاد فرمایا: الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. یہ کتاب ہم نے تمہاری طرف اتاری ہے، نازل کی ہے، کس لیے؟ تاکہ آپ ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے جائیں لوگوں کو، اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائیں. اب مفسرین کرام یہاں پر فرماتے ہیں کہ اندھیرے بہت زیادہ ہیں. دیکھو نا، ظلمات کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی صیغہ وہ استعمال کیا ہے جو جمع کا صیغہ ہے. زیادہ اندھیرے ہیں، اور نور ایک ہے، واحد کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے. اندھیرے بہت زیادہ ہیں لیکن نور ایک ہے، روشنی ایک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے محبوب، یہ ہم نے قرآن نازل کیا ہے اس لیے کہ آپ اپنی امتیوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائیں.
روشنی کی طرف لے کر جانا ہے۔ اب اندھیرے بہت زیادہ ہیں، مختلف قسم کے اندھیرے ہوتے ہیں، مختلف رنگوں میں چھپے ہوئے اندھیرے ہوتے ہیں۔ جھوٹ کا بھی ایک اندھیرا ہے، نفاق کا بھی ایک اندھیرا ہے، جناب غیبت کا بھی ایک اندھیرا ہے، چغلی کا بھی ایک اندھیرا ہے، مایوسی کا بھی ایک اندھیرا ہے، غربت کا بھی ایک اندھیرا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو فرمایا کہ ان سب اندھیروں سے نکال کر اپنی امت کو روشنی کی طرف لے آئیں، صراط مستقیم کی طرف لے آئیں، جو سیدھا رستہ ہے، نور والا رستہ ہے، روشنی والا رستہ ہے، اس رستے کی طرف لے آئیں۔ اگر ہم دنیا کے روشنی لیں گے دنیا سے یا کسی اور سے روشنی لیں گے تو وہ روشنی ختم ہو جائے گی، لیکن ایک ایسی ذات ہے جس سے اگر ہم روشنی لیں گے تو روشنی کبھی بھی ختم نہیں ہوگی، جس کا نام نور مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے روشنی لیں گے، آپ کے فرمان سے روشنی لیں گے، تو پھر ہم اندھیروں میں کبھی نہیں جا سکتے، ہماری روشنی کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کہ ایک چاندنی چاند کی ہوتی ہے، وہ ایک وقت ہوتا ہے بڑی عروج پر ہوتی ہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس کے بعد پھر تھوڑا سا کم، ایک وقت آتا ہے کہ چاند کی روشنی، سورج کی روشنی ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی چاندنی ہے، اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ ان کی چاندنی پہر دو پہر کی نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک دن چاندنی ہے دوسرے دن چاندنی نہیں ہے، بلکہ فرماتے ہیں اے ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کریں۔ یعنی ذوق دیکھیں آپ کا شاعر کا کہ فرماتے ہیں اے ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کریں، یہ ڈلتی چاندنی پہر دو پہر کی نہیں ہے، یہ ڈلتی چاندنی پہر دو پہر کی ہے۔ یہ جو چاندنی ہم دیکھتے ہیں نا دنیا میں، ایک وقت ہوتا ہے سورج چمک رہا ہوتا ہے، لیکن ایک وقت ہوتا ہے سورج غروب ہو جاتا ہے، روشنی ختم ہو جاتی ہے۔ میرے عزیز، ہم دنیا داروں سے روشنی لیتے ہیں، ہم دنیا داروں کے سہارے پہ چلتے ہیں۔ ہم جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روشنی لیں گے، آپ سے ہدایت لیں گے، تو پھر انشاءاللہ وہ کبھی بھی زوال نہیں آ سکتا، اس روشنی کو کبھی بھی اس روشنی کو زوال نہیں آئے گا۔ آپ کے دل میں ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی رہے گی۔ آپ دیکھ لیں 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس نے یتیم کی کفالت کی وہ اور میں جنت میں اس طرح ہوں گے جس طرح یہ دو انگلیاں جڑی ہوئی ہیں۔ وہ 1400 سال پہلے حضور نے اشارہ کر کے فرمایا تھا کہ کفالت کرنے والا یتیم کی، وہ اور میں جنت میں اس طرح ہوں گے جس طرح یہ دو انگلیاں جڑی ہوئی ہیں۔ محدثین نے ان اشارے کو ابھی تک محفوظ رکھا ہے، 1400 سال گزرنے کے بعد بھی اب بھی کوئی ممبر رسول پر بیٹھ کر یہ حدیث بیان کرتا ہے تو یہ اشارہ لازمی کرے گا کہ اس طرح فرمایا جس طرح یہ دو انگلیاں جڑی ہوئی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاندنی، روشنی، وہ بقا ہے، وہ ختم ہونے والی نہیں ہے۔ آج ہم نے اندھیروں سے نکلنا ہے، یہ مختلف قسم کے اندھیرے جو ہیں ہم ان سے باہر آنا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ایک بندہ پچھلے کمرے میں بیٹھا ہے اور جناب اس نے دروازہ بھی بند کر لیا ہے، اس نے کہا کہ لائٹ بھی بند کر دی جائے، مجھے نیند نہیں آتی روشنی میں، اور جناب وہ روشن دان سے تھوڑی سی روشنی آ رہی تھی، وہ بھی اس نے آگے سے پردہ کر دیا ہے اور بعد میں یہ کہتا ہے کہ کمرے میں اندھیرا ہو گیا ہے۔ وہ الگ بات ہے، اس نے پردہ سائڈ پہ کرے گا تو اس سے روشنی آئے گی نا، وہ اپنا مائنڈ بنائے گا، وہ اپنا ذہن بنائے گا تو پھر روشنی آئے گی نا۔ اگر ہم ذہن بنائیں اللہ ہمیں بھی روشنی عطا فرمائے گا، ہمارے دلوں کے بھی اللہ منور فرمائے گا، روشنی دے گا، اسلام کا رستہ دے گا۔ ہم سیکھتے نہیں ہیں، ہم اسلام کی باتیں نہیں سیکھتے، ہم اسلام کے رستے پہ آنا ہی نہیں چاہتے، ہم قصد ہی نہیں کرتے۔ دیکھو نا شادی ہوتی ہے تو سارے لوگ ڈیوٹی کر رہے ہوتے ہیں، کپڑے بنائیں کپڑے بنائیں، شادی آنے والی ہے کپڑے بناؤ، وہ بچے بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، بڑے بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کپڑے بناؤ بھی، شادی آنے والی ہے۔
لیکن یہ کوئی نہیں دیکھتا کہ میاں بیوی کے حقوق کیا ہیں. اور پوچھنا تو اسے یہ چاہیے تھا کہ میاں کے کیا حقوق ہیں, بیوی کے کیا حقوق ہیں. پھر ہوتا کیا ہے, پھر 4 دن کے بعد طلاق و طلاق کا معاملہ ہو جاتا ہے. پھر لڑائی جھگڑا تنازع جنگ و جدال ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے اسلام سیکھا نہیں ہے. اگر خاوند کے حقوق کا بیوی کو پتہ ہوتا, یہ ہم بعد میں حقوق بتاتے ہیں, اس باپ کو بیٹی کی شادی کرنے سے پہلے بتانا چاہیے کہ بیٹی خاوند کے یہ حقوق ہیں. اس بیٹے کی شادی کرنے سے پہلے باپ کو بتانا چاہیے بیٹا بیوی کے یہ حقوق ہیں, یہ تم نے ادا کرنے ہیں. جب سارا معاملہ ہو جاتا ہے پھر خاوند بیوی کو سمجھاتا ہے, بیوی خاوند کو سمجھاتی ہے, معاملہ خراب ہو جاتا ہے. میرے عزیز یاد رکھیں, ہم نے کوئی بھی کام کرنا ہے, آپ جس پہلو پہ بھی دیکھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ تعلیم دیتے ہوئے نظر آئیں گے. اسلام پر ہر بات پہ بات ملتی ہے, ہر پہلو پہ, ہر قدم پہ. آپ نے سیکھا ہی نہیں ہے, ہم اس رستے پہ آتے ہی نہیں ہیں. جو آئے تھے نا انہوں نے اپنے دل کو روشنی لی تھی, انہوں نے روشنی لی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے. حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, حضور تو ایک ہوتا ہے نا اسپیشل کوئی دین سیکھنے آتا, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اچانک کوئی گفتگو فرماتے نا, اللہ اسے بھی ہدایت عطا فرما دیتا. روزمرہ کی گفتگو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے, اللہ ان کو بھی ہدایت عطا فرماتا. حضرت بریدہ اسلمی حضور کے صحابی ہیں, لیکن اسلام لانے سے پہلے ابو جہل نے اعلان کیا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جانے لگے نا, تو ابو جہل نے اعلان کیا کون جو حضور کو گرفتار کر کے لائے گا نعوذ باللہ, میں اس کو 100 سرخ اونٹ دوں گا انعام میں. آج کل کی ساہیوال کی گائیں بھینسیں بڑی قیمتی ہوتی ہیں, اور ان کو اکٹھا کیا جائے, جب وہ 100 گائیں بھینسیں بنے تو ان کی کتنی قیمت بن جاتی ہے. حضرت بریدہ اسلمی فرماتے ہیں کہ ابو جہل نے اعلان کیا میں اس کو اتنا انعام دوں گا. 100 سرخ رنگ کے اونٹ اہل عرب کے اندر بڑے قیمتی ہوتے تھے, میں اس کو انعام میں دوں گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے لائے گا. حضرت بریدہ کہتے ہیں انعام بہت بڑا تھا. میں نے کہا میں لائے کر آؤں گا, اور میں اکیلے نہیں جاؤں گا, میں 70 بندوں کو لے کر جاؤں گا, نیزے تلواریں لے کر جاؤں گا تاکہ یہ میں انعام جیتوں. انعام بہت بڑا تھا نا. ادھر مکہ سے ہجرت کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ جا رہے ہیں. بریدہ اسلمی 70 آدمیوں کے ساتھ, تلواریں بھی ہیں, نیزے بھی ہیں, سبھی کچھ ہے, اور لے کر جا رہا ہے پیچھے گرفتار کرنے. بریدہ اسلمی فرماتے ہیں کہ میں نے رستے میں حضور کو پا لیا. ابو بکر نے دور سے دیکھا کہ ہم 70-72 لوگ ہیں, گھبرا گئے. ابو بکر تو گھبرا گئے. جب ہم قریب پہنچے نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے. آپ مسکرانے لگے, آپ تھوڑا تھوڑا ہلکا ہلکا مسکرانے لگے. جب ہم قریب پہنچے تو ہم تو گرفتار کرنے آئے تھے, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ ابھی ایک بندہ گرفتار کرنے جا رہا ہے. جنہوں نے تعلیم لینی تھی, جنہوں نے اپنے دل کو روشن کرنا تھا, جنہوں نے اسلام کے رستے پہ چلنا تھا, وہ آ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. حضور نے فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ اب بریدہ اسلمی بڑے پریشان ہو گئے, میں گرفتار کرنے آیا ہوں اور یہ نام پوچھ رہے ہیں. میں نے کہا میرا نام برید ہے, اور برد جو ہے نا اس کا معنی ہوتا ہے ٹھنڈا عربی میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو مخاطب ہو کر فرمایا ابو بکر تو ایسے گھبرا رہا تھا, اس کا نام کا معنی اتنا ٹھنڈا ہے, یہ تو ٹھنڈے لوگ ہیں, انہوں نے کیا کرنا ہے؟ جی ان کا نام کا معنی ٹھنڈا ہے, انہوں نے کیا کرنا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سوال کیا, فرمایا کہ تو کس قبیلے سے آیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں بنو اسلم قبیلے سے آیا ہوں. اسلم سلامتی سے نکلا ہے, اور جس کا معنی ہے سلامتی, اچھی بات. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کو فرمایا ابو بکر تو گھبرا رہا تھا, فتنے اور ڈرنے والی کوئی بات نہیں ہے, یہ تو سلامتی والا قافلہ ہے. جی یہ تو سلامتی والا قافلہ, انہوں نے کیا کرنا ہے؟ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا سوال کیا, فرمایا قبیلے کی بڑی شاخیں ہیں,
تو کس شاخ سے آیا ہے؟ حضرت بریدہ اسلمی کہتے ہیں حضور میں خس شاخ سے آیا ہوں، یہ بنو اسلم قبیلے کی ایک شاخ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا معنی تو یہ ہے کہ ہر چیز آسانی کے ساتھ ہونے والی ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو جب 3 سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے تو برید کہنے لگے حضور میں نے سب کچھ بتا دیا، آپ بھی بتا دیں اپنا نام کیا ہے، آپ کا نام کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے، جس کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ حضرت بریدہ یہ کہنے لگے جب سنا حضور کی بات تو حضور نے فرمایا تیرا معنی سلامتی والا تھا، تیرا معنی ٹھنڈا تھا، تیرے قبیلے کی ایک شاخ تھی جس کا معنی تھا حصہ۔ حضرت برید کہنے لگے حضور آپ نے میرے نام کے معنی بتائے ہیں، اب مجھے حصہ بھی دے دیں، مجھے حصہ بھی دے دیں۔ حضور نے فرمایا کیا لینا ہے؟ عرض کی حضور مجھے بھی اب کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیں، مجھے بھی کلمہ پڑھا کر اب مسلمان کر دیں۔ حضور نے فرمایا ابو بکر تو ایسے ہی ڈر رہا تھا، یہ 70-72 لوگ آئے تھے، یہ اسلام کی روشنی لینے آئے تھے، یہ کلمے کی روشنی لینے آئے تھے، اپنے دلوں کو منور کرنے آئے تھے۔ میرے عزیز یہ حضور نے حضرت بریدہ کی ظلمات سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئے، نور کی طرف لے آئے۔ اگر ہم نے بھی نور لینا ہے سچائی کا پھر حضور کی حدیث پر عمل کریں، جھوٹ کا سوچ کر سچائی کا نور لینا ہے پھر عمل کریں، نفاق کے سے نکل کر سچائی کا دامن تھامنا ہے تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کی بات کریں، ان کی حدیثوں پر عمل کریں۔ اور یہ ہی نہیں، انسانوں کو تو حضور ظلمات سے نکالتے تھے، اندھیروں سے نکالتے تھے، جانوروں کو بھی حضور نور میں ڈالتے تھے، اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے آتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور کے ساتھ تھے، حضور کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ایک اونٹ دوڑا ہوا آیا، اس نے آ کر نا سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں کا بوسہ لیا اور بوسہ لے کر حضور کے کانوں میں کچھ کہا۔ اب میں اس شخص کو کیسے سمجھاؤں کہ ایک جناب ساری زندگی اس نے کمیٹی ڈالی ہے اور کسی سے پھڑ تڑ کر پیسے لے کر ادھار نقد لے کر محنت کر کے جد و جہد کر کے ساری زندگی پیسہ اکٹھا کر کے وہ مدینے گیا ہے، اور اس نے کہا تھا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دل کا حال سناؤں گا، دکھڑے سناؤں گا، اور پاس کھڑا کہنے لگا یہ تو سنتے ہی نہیں ہیں، اور جو نبی جانوروں کی بولی سنتے ہیں وہ اپنی امتیوں کو کیسے نہیں سن سکتے؟ جی وہ اپنے امتی جو ان سے پیار کرتے ہیں، جو ان پر عمل کرتے ہیں، ان کی فریاد تو حضور یقیناً سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کان میں نا اونٹ نے کچھ کہا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں بھی پاس تھا اور بھی صحابی پاس تھے، جب اتنا کہا نا تو دوڑے ہوئے کچھ لوگ آئے، دوڑتے ہوئے بھاگتے ہوئے، ہاتھوں میں تلواریں ہیں۔ کہا حضور ہمارا اونٹ بھاگ کر آ گیا ہے، ہمیں واپس دے دیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کان میں چونکہ اونٹ نے کچھ کہا تھا، حضور نے فرمایا وہ تو تمہاری شکایت کر رہا ہے، اونٹ تو تمہاری شکایت کر رہا ہے۔ حضور کیا کہتا ہے؟ اونٹ کہتا ہے کہ میں ساری زندگی ان کے ہاں کام کرتا رہا، میرے اوپر گھاس لاتے رہے، بوجھ میں اٹھاتا رہا، ساری زندگی محنت کی، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب مجھے یہ قتل کرنا چاہتے ہیں، ذبح کرنا چاہتے ہیں، میری گردن پر تلوار چلانا چاہتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ تمہاری شکایت لگاتا ہے، تم اسے گھاس نہیں دیتے، ذبح کرنا چاہتے ہو، ظلم کرتے ہو۔ حضور نے فرمایا چلے جاؤ، اب تجھے اونٹ نہیں ملے گا۔ وہ کہنے لگے حضور ہم آپ سے قصد کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں، ہم آئندہ کے بعد اس پر ظلم نہیں کریں گے، اس کو ذبح نہیں کریں گے، ہمیں دے دیں۔ حضور نے فرمایا نہیں، اب میں تم پر اعتبار نہیں کر سکتا، چلے جاؤ۔ حضور نے نا 100 دینار دیے، فرمایا یہ اونٹ میں خرید لیتا ہوں۔ 100 دینار دیے، چلے گئے وہ لوگ۔ ابو ہریرہ فرماتے حضور نے اونٹ کو بھی آزاد کر دیا۔ بعد میں ہم نے پوچھا حضور ہمیں بتاؤ کہ اونٹ نے کان میں کیا کہا تھا، کان میں کیا کہا تھا؟ کیونکہ حضور نے جب چوتھی بات اونٹ نے کہی تھی نا حضور رونے لگے تھے، تو ہم نے پوچھا حضور کیا بات ہوئی ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونٹ نے میرے کان میں کہا ہے کہ یا اللہ جس طرح
آپ نے مجھے ان ظالموں سے نجات دلائی ہے، آزادی دی ہے، میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کی امت کو جہنم سے آزادی دے دے، جہنم سے آزادی دے دے۔ اور میرے عزیز، ہمارے لیے جانوروں نے بھی دعائیں کی ہیں، اللہ کے نبی نے تو دعائیں کی ہیں، لیکن اللہ کی جو مخلوق تھی نا، بے زبان مخلوق، انہوں نے بھی ہمارے لیے دعائیں کی ہیں۔ اور پھر اونٹ نے دوسری دعا کی کہ اللہ، میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو اسلام کی برکت بھی دے، اللہ آپ کو قرآن کی برکت بھی دے، اللہ آپ کی امت کی شفاعت بھی کرے۔ اے رسول، میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں گا کہ اے اللہ، اس امت کے لڑائی نہیں ہونی چاہیے، جھگڑا نہیں ہونا چاہیے۔ تو حضور فرماتے ہیں پھر میں رونے لگا، جب یہ بات کی نا اونٹ نے تو میں رونے لگا، کیونکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی تھی نا کہ یا اللہ میری امت میں لڑائی نہ ہو، تو اللہ نے فرمایا تھا اے محبوب تیری میں ساری دعائیں قبول کر لوں گا، لیکن یہ دعا کسی حکمت کے تحت میں قبول نہیں کروں گا۔ تیری امت لڑائی کرے گی، جھگڑا کرے گی، آپس میں لڑے گی، جنگ و جدال کرے گی، یہ حکمت تھی کچھ، اس لیے میں دعا قبول نہیں کروں گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اونٹ نے امت کے لیے دعا کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پھر آزاد کر دیا، آزاد کر دیا۔ نبی نے تو جانوروں کو بھی ظلمات سے نکال کر نور کی طرف کیا ہے، نور کی طرف لے گئے ہیں۔ میرے عزیز یاد رکھیں، یہ تو کوئی بات نہیں ہے، غربت کا بھی ایک اندھیرا ہوتا ہے، غریبی کا بھی ایک اندھیرا ہوتا ہے۔ حضور نے نا خوش طبعی کی ہے، حضور نے مسکرایا ہے اور معاشرے کو بھی بتایا ہے کہ کس طرح مسکرانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کالے رنگ کا صحابی تھا، ایک شخص تھا، کالا رنگ تھا، ہونٹ موٹے تھے، آنکھیں بڑی بڑی تھی، نین نقش نہیں تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میرے صحابی کو کون خریدنا چاہتا ہے؟ اب اس کو عزت دی، کون خریدنا چاہتا ہے؟ تو وہ شخص عرض کرنے لگا حضور مجھے کون خریدے گا، میرا رنگ کالا ہے، میرے ہونٹ بڑے بڑے ہیں، نہ میں پڑھا لکھا ہوں، میں کوئی کام نہیں ہے، میرے اندر کوئی صفات نہیں ہے اچھی، میں کیا کروں گا، مجھے کوئی نہیں خریدے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو چپ کر، تجھے نہیں پتا تیری قیمت کیا ہے، تجھے نہیں پتا تیرا اللہ کی بارگاہ میں مقام کیا ہے، تو اللہ رسول کو مانتا ہے، دنیا مانے یا نہ مانے، تو اللہ رسول کو مانتا ہے نا، تو پھر تیرا مقام اعلیٰ ہے، تیرا مقام بڑا ہے اسلام کی نظر میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا غریب کو بھی عزت دی ہے، غریب کو بھی عزت دی ہے، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، آپ نے خرید کر انمول کر دیا۔ میرے عزیز جب حضور کے ہم ہو جائیں گے نا، جب ہم حدیثوں پر عمل کریں گے، قرآن پر عمل کریں گے، پھر اللہ ممتاز کر دے گا، معاملے ممتاز کر دے گا، معاشرے کے اندر آسانی کر دے گا۔ پھر ایک اور صحابی، حضور فرماتے ہیں وہ صحابی بڑے غریب تھے، گاؤں سے آتے تھے میرے لیے تازہ سبزیاں لے کر، وہ گاؤں سے سبزیاں لے کر آتے، سوغات لے کر آتے، تو میں شہری تھا تو میں شہر کی سوغات اسے دیتا، وہ گاؤں کی سبزیاں تازہ مجھے دیتا، میں اس سے پیار کرتا، وہ مجھ سے پیار کرتے، بڑی محبت تھی ہمارے درمیان۔ اور میں لوگوں کو بتانا چاہتا تھا کہ غریب کو کوئی ہلکا نہ جانے، غریب کا معاشرے میں بڑا مقام ہے، اللہ کی نظر میں بڑا مقام ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں اسے سبزیاں دیتا، میں اپنا جناب شہر کی سوغاتیں دیتا، وہ میرے لیے بھی تحفے لاتا۔ اور صحابہ کہتے ہیں جب حضور پریشان ہوتے نا تو ہم اکثر کہتے کہ وہ والے صحابی غریب نہیں آئے، گاؤں کے رہنے والے، وہ دیہاتی نہیں آئے، وہ دیہاتی آئیں گے، حضور مسکرائیں گے، معاملہ اچھا ہو جائے گا۔ حضور فرماتے ہیں کہ ایک دن وہ نا بازار کے اندر سبزی بیچ رہا تھا، سبزی بیچ رہا تھا، وہ اپنا سبزی بیچ رہا تھا، میں پیچھے سے آیا اور پیچھے سے ہلکے ہلکے پاؤں رکھے، میں نے کہا اسے پتہ نہ چل جائے، میں ہلکے ہلکے پاؤں کے ساتھ نا دھیمے دھیمے لہجے میں آیا، آسانی کے ساتھ اسے پتہ نہ چلے، جس طرح یار یار کے لیے آنکھوں میں ہاتھ نہیں رکھ دیتا اور کہتا ہے کہ بتاؤ میں کون ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح چپکے پیچھے سے آئے اور اس کی آنکھوں میں ہاتھ رکھے اور فرمایا بتا میں کون ہوں، بتاؤ ہاں میں کون ہوں۔ اب وہ صحابی، حضور نے ہاتھ رکھے آنکھوں میں،
اب اس نے کیا کیا، حضور نے فرمایا نا بتاؤ میں کون ہوں، تو اس نے اپنی جو کمر تھی نا حضور کے سینے کے ساتھ رگڑنے لگا اور کہنے لگا حضور آپ جس گلی سے گزر جاتے ہیں وہاں سے خوشبوئیں بتاتی ہیں آپ کا ڈریس، آپ کا پتہ گلیاں بتاتی ہیں، رستے بتاتے ہیں کہ یہاں سے اللہ کے نبی گزرے ہیں۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صحابی ہے، یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اور حضرت جلابے رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضور کے ایک صحابی ہیں، جلابیب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ میں غریب تھا، میرے پاس اتنی مال و دولت نہیں تھی، ایک جنگ میں حضور کے ساتھ گیا کہ چلے مجھے بھی یہ شرف مل جائے، میں حضور کے ساتھ گیا تو وہاں پر شہید ہو گیا۔ اب سارے صحابہ اپنے اپنے شہداء کی لاشیں اٹھا رہے ہیں، حضور ایک بندے کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں حضور کس کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ فرمایا میں اپنے جلابیب کو ڈھونڈ رہا ہوں، وہ میرے صحابی نہیں مل رہے۔ صحابہ بھی ڈھونڈنے لگے، دور دراز نا 7 لاشیں پڑی ہوئی تھی اور ایک حضرت جلابیب رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش پڑی تھی۔ 7 لاشیں اٹھائی، حضرت جلابیب کی بھی لاش اٹھائی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے حضور آپ کا جلابیب نے نا 7 کافروں کو واصل جہنم کیا ہے، پھر شہید ہوئے ہیں۔ اب صحابہ کرام نے جب یہ کہا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا میرے صحابہ دیکھ لو میرا جلابیب کتنا بہادر تھا، یہ 7 کافروں کو واصل جہنم کر کے مرا ہے، شہید ہوا ہے، یہ بڑا بہادر تھا، ایسا کرو اب صفے درست کرو۔ حضور نے جنازہ پڑھایا، جنازہ پڑھا کر نا جب حضرت جلابیب لیٹے ہوئے ہیں، صحابہ نہ پکڑ کر قبر میں دفن کرنے لگے، ڈالنے لگے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیچھے ہٹ جاؤ، اور وہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم کے اندر آتا ہے، آپ نے فرمایا ھذا منہ و انا منہ، یہ میں اس سے ہوں یہ مجھ سے ہے۔ ایسے الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین کے لیے کہے ہیں، یہ چند اور صحابہ ہیں، اس کے علاوہ کسی اور صحابی کے لیے نہیں کہے، لیکن حضرت جلابیب کی عظمت پر قربان جائیں حضور نے فرمایا پیچھے ہٹو، میں اس سے ہوں اور یہ مجھ سے ہے۔ حضور نے اپنا دایاں ہاتھ سر کے نیچے رکھا، بایاں ہاتھ ٹانگوں پہ رکھ کر اٹھایا، جس طرح ماں بچے کو اٹھا کر پیار نہیں کرتی، یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بھی چومے، پاؤں بھی چومے، سر بھی چوما، محبت کیا، پیار کیا، اور فرمانے لگے۔ پھر یہاں پر ایک محدث نے لکھا ہے، فرمانے لگے کہ لوگ قبر میں آتے ہیں تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں آتے ہیں، حضرت جلابیب قبر میں آئے نہیں، اللہ کی ساری رحمتیں قبر میں پہنچ گئی ہیں، پہلے ساری رحمتیں موجود ہو گئی ہیں۔ یہ حضرت جلابیب کی عظمت ہے، انہوں نے حضور پر عمل کیا، حضور کی حدیثوں پر عمل کیا، مانا۔ اور حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں کوئی بھی آ جاتا تو حضور خالی نہیں لوٹاتے تھے، کچھ نہ کچھ عطا کرتے تھے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ ایک عرابی آیا، گاؤں کا رہنے والا سادہ آدمی، اس نے کہا حضور مجھے یہ عطا کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا چاہیے؟ عرض کی، حضرت مولا علی پاس بیٹھے ہوئے، وہ کہنے لگے حضور یہ آپ سے جنت ہی مانگے گا، یہ جنت کا سوال کرے گا۔ اب اس نے کیا مانگا؟ وہ مسافر تھا، عرابی تھا، گاؤں کا رہنے والا دیہاتی آدمی تھا۔ اس نے کہا حضور مجھے نا کجاوا چاہیے، ایک سواری چاہیے۔ حضور نے فرمایا تجھے سواری میں مل گئی، کجاوا چاہیے، کجاوا میں مل گیا۔ عرض کی حضور پھر آنے جانے کا خرچہ بھی دے دے، میرا سفر بڑا طویل ہے۔ حضور نے فرمایا تجھے تیری سواری بھی مل گئی، کجاوا بھی مل گیا، خرچہ بھی مل گیا۔ حضرت مولا علی پاس بیٹھے ہیں، آپ روایت کرتے ہیں، آپ فرمانے لگے، دل ہی میں خیال کرنے لگے میں نے تو سمجھا تھا یہ جنت مانگے گا حضور سے، جی اللہ والوں سے وہ سوال کرنا چاہیے دین کا، اللہ رسول کی محبت کا، اللہ کی رحمت کا، اس کے فضل کا۔ لیکن مولا علی فرماتے ہیں اس نے مانگا تو دنیا داری مانگی، مانگا تو کجاوا مانگا، مانگا تو سواری آنے جانے کا خرچہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر مثال دی ہے، آپ نے فرمایا اسرائیل کی ایک عورت اچھی ہے، وہ تجھ سے بھی بہتر ہے۔ مولا علی شیر خدا کے کان کھڑے ہو گیا، وہ عورت کیسے اچھی ہو سکتی ہے؟ ہم حضور کے زمانہ میں، وہ بنی اسرائیل کے زمانہ میں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ہجرت کر کے جانے لگے نا،
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ تو جا رہا ہے، تیرے گھوڑے آگے نہیں جا رہے، تیرے اونٹ آگے نہیں جا رہے. تو عرض کی اللہ وجہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام کا تابوت ہے فلاں جگہ پر، تو وہ لے کر آ، اس کو ساتھ لے کر جا. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ نہ بتایا کہ فلاں جگہ پر ہے، فرمایا کہ ڈھونڈنا تیرا کام ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈھونڈتے ڈھونڈتے پوچھتے پوچھتے ایک شخص کے پاس گئے. اس نے کہا ایک اماں کو پتا ہے، ایک بوڑھی عورت کو پتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا تابوت کہاں پہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس اماں کے پاس گیا، بوڑھی عورت کے پاس، کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا تابوت کہاں پہ ہے. تو وہ اماں کہتی ہے میں بتا دوں گی، مجھے پتا بھی ہے، لیکن ایک شرط ہے کہ آپ وعدہ کریں میرے ساتھ کہ اپنا جنت میں پڑوس مجھے عطا کریں گے، مجھے پڑوس دیں گے اپنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت والی بات ٹھیک ہے، لیکن تجھے جناب پڑوس ہی مانگ لیا ہے، ہمسایہ مانگ لے، وہاں پہ تو انبیاء رسول ہوں گے، وہاں پہ مقام وہ بہت آگے ہے، تو یہ میں نہیں کر سکتی. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے یہ میں نہیں کر سکتا، تو جنت والی بات کرنی ہے تو ٹھیک ہے. تو اماں کہنے لگی ٹھیک ہے، پھر میں نے پتہ بھی کوئی نہیں بتانا، جاؤ پھر میں نے پتہ بھی نہیں بتانا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ سے ہم کلام ہوئے، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ وہ تو جنت میں میرا پڑوس مانگ رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تو اس سے وعدہ کر لے، تیرا وعدہ کرنا تیرا کام ہے، پڑوس کرنا میرا عطا، میرا کام ہے، تو وعدہ کر لے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اماں کے پاس آئے، کہا میں تجھے پڑوس دے دوں گا، میں پڑوس دے دوں گا، مجھے بتاؤ. پتہ بتایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جناب اس تابوت کو لے کر چلے گئے، ہجرت کر کے چلے گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال دے کر اس عرابی کو فرمایا اے عرابی تجھ سے تو بہتر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اماں بہتر تھی، اچھی تھی، اس نے جنت مانگا، وہ بھی پڑوس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو نے مجھ سے کیا مانگا؟ دنیا داری. اگر تو مجھ سے جنت میں میرا پڑوس بھی مانگتا نا تو میں تجھے اپنا پڑوس عطا کر دیتا، میں تجھے پڑوس کا عطا کر دیتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نور لیں، ظلمات کے اندھیرے ختم ہو جائیں گے، نفاق کا اندھیرا ختم ہو جائے گا، جھوٹ کا اندھیرا ختم ہو جائے گا. میرے عزیز صحابہ نے حضور سے نور لیا ہے، حضور سے روشنی لی ہے. ہم دنیا داروں سے روشنی لیتے ہیں، اس لیے ہماری روشنی ختم ہو جاتی ہے، ہمارا نور ختم ہو جاتا ہے، ہمارے ایمان میں کمزوری آ جاتی ہے. اگر ہم اسلام سے روشنی لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روشنی لیں، ان کی حدیثوں پر عمل کریں، قرآن پر عمل کریں، تو پھر انشاءاللہ ہماری زندگی کافی بہتر ہو جائے گی. لڑائی جھگڑے سے بچ جائیں گے، جھوٹ سے بچ جائیں گے، غیبت چغلی ان چیزوں سے بچ جائیں گے. تو ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. چھوٹے دنیا غوث کا دامن